اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے اور زیادہ سے زیادہ علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے کہ انسان اور اس کی کوشش۔ انسان کس طرح سے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور کوشش سے کیا ہوتا ہے۔ کوشش ایک ایسی چیز ہے، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا ایسے ہی ہے کہ خود قرآن مجید نے بھی اس کی تائید کیا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے اس دنیا میں وہ اس کی کوشش اور اس کی تلاش و جستجو سے ہے۔ صرف بستر پہ پڑے رہنے سے، گھر میں پڑے رہنے سے اور سوچنے سے، لمبی لمبی باتیں سوچنے سے اور لمبی لمبی باتیں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ کوشش کرنا پڑے گا۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے ایک لاٹری لگ جاتی ہے یا ایک مرتبہ بائی چانس بائی لک کسی منزل اور مقام تک پہنچ جائیں، تو یاد رکھیے جو بائی لک والا معاملہ ہے وہ شاید دنیا میں 1% لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر کچھ کیے کہیں پہنچ گئے ہوں گے، کسی وجہ سے، کسی دھکے کی وجہ سے کہیں پہنچ گئے، کسی ہوا سے، جیسے یہاں کا سامان وہاں پہنچ گیا اور وہاں کا سامان یہاں پہنچ گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ 1% لوگ اس طرح کے ہوں، لیکن دنیا بہت بڑی ہے، 99% لوگ وہی ہیں، انہوں نے ہی ترقی کیا ہے کہ جنہوں نے محنت کیا ہے، جو لگاتار کوشش کرتے رہے ہیں۔ بنا کوشش کے کوئی کسی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں انسان چاہے وہ کتنی ہی دشواریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، مشکلات لگے، سامنے دیوار کھڑی نظر آئے، لیکن اپنی کوشش کو کبھی بھی روکنا نہیں ہے اور اپنی کوشش کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ صرف مثلا مقدر تو صرف مقدر کا رونا رونے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جب ہم اپنے ذہن سے کسی چیز کو پاس نہیں کرتے، ہم خود اپنے مائنڈ میں کسی چیز کو لے کے کنفیوز ہیں اور کنفیوز یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، تو ابھی تو ہم نے ہی نہیں پاس کیا، دنیا میں وہ کیا پاس ہوگا؟ وہ چیز کیسے ہوگی جو ابھی ہمارے مائنڈ میں ہی نہیں ہو پائی ہے، وہ باہر ہم کیسے کر پائیں گے؟ تو کبھی یہ نیگیٹو پوائنٹ نہ سوچیں کہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے کہ ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ایران کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں جو تہران یونیورسٹی میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو 40 سال تک اسٹوڈنٹس کو اپنے درس دیا، لیکچر دیا، پڑھایا ہے، سمجھایا، یا میں نے جو کچھ بھی علم حاصل کیا آج تک، سب کا خلاصہ، سب کا نچوڑ صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہوگا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں جو نہ ہو سکے، سب ہوگا۔ ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، اور کبھی بھی انسان کو ہمت ہار کے بیٹھنا نہیں چاہیے، تبھی انسان جا کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ خود یہ سوچئے کہ پہلے کیا تھا، لوگ یہ سوچتے تھے کہ زمین کو چھوڑ کر انسان کبھی اوپر نہیں جا سکتا، انسان کے اندر وزن ہے، اگر زمین کو چھوڑے گا تو انسان گر جائے گا، بہت زیادہ تھوڑا سا اچھلے گا پھر گر جائے گا، تو زمین کو چھوڑنے کا تصور نہیں تھا۔ آج انسان ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی سوچتا نہیں تھا کہ انسان ہوا پر ٹک پائے گا، لیکن آج دنیا کہاں سے کہاں، ہوائی جہاز، فلائٹ، ساری چیزیں بالکل عام ہو گئی ہیں۔ یعنی اب تعجب بھی نہیں ہوتا کہ انسان کیسے ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بہت کوشش کریں گے، اگر اڑ بھی گئے تو تھوڑا اوپر تک اڑ سکتے ہیں، زیادہ اوپر نہیں جا سکتے، خلا کو کراس نہیں کر سکتے، وہاں پہ ایک بہت ہی بڑی پرت لگی پرت ہے جس کے اس پار جانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن انسان نے کوشش کیا اور اس پرت کو بھی توڑ کے آگے بڑھ گیا، اور آج انسان کہاں کب کا پہنچ گیا، چاند کے اوپر پہنچ گیا، منگل پر پہنچ رہا ہے، دنیا کے دوسرے ستاروں پر انسان پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہ پہلے ہی سوچ لیتا کہ بھئی نہیں ہو پائے گا، ہو نہیں سکتا ہے، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، اس بلندی کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں، تو کبھی بھی یہ انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح سے جو
माउंट एवरेस्ट है, पहाड़ की ऊंची बुलंदी, सबसे ऊंची बुलंदी, इतनी ऊंची बुलंदी कि जिसके ऊपर जाने के लिए लोग सोचते हैं, 1000 बार सोचते हैं, और बड़े महारत वाले लोग नहीं जा पाते हैं। कितने माहिरीन ऊपर उस पहाड़ पर चढ़ते हुए मर जाते हैं, उनके लाशें और जनाजे पड़े रहते हैं। ठंड इतनी ज्यादा कभी कभी वहां पे होती है कि लोग जम जाते हैं। तो उस पहाड़ पर चढ़ना भी मुश्किल है और उससे उतरना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दो ऐसी औरतें हैं दुनिया में कि जिनके पैर नहीं थे, उन्होंने नकली पांव, जो प्लास्टिक के होते हैं, आर्टिफिशियल पांव, वो बनवा के और उस पैर के जरिए से उस पहाड़ी को इन लोगों ने, उस पहाड़ पर ये लोग चढ़ी और उसके बाद कामयाबी के साथ वापस भी उतर गई और दुनिया में अपना नाम किया। तो ये उनको न जाने कितने लोगों ने कहा होगा उनसे कि आप नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम कर सकते हैं, हम करके रहेंगे, हम कर लेंगे। और उन्होंने करके दुनिया को दिखा दिया और अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। तो अगर इंसान ये ठान ले कि हमको अपनी एक मंजिल तक और एक कामयाबी तक हमें पहुंचना है और उसके लिए कोशिश करता चला जाए, तो ये टूटे हुए लोगों के पैर पहाड़ों पे चढ़ के ये बता रहे हैं कि किसी भी मैदान में बहुत ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, बदन की ताकत बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, दिमाग की ताकत बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। हौसला ताकतवर होना चाहिए, इरादा ताकतवर होना चाहिए, हिम्मत में सेबात और पायदारी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हौसले में ताकत होनी चाहिए, आपकी फिक्र में ताकत होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें करके रहना है। यह जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा समझदार हो वो आगे जाएगा, एक स्टूडेंट को जल्दी जल्दी सब चीजें समझ में आ जाती है वो बहुत आगे चला जाएगा, एक स्टूडेंट अभी बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने में है अपने क्लास में, ये बहुत आगे जाएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा वाले भी पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचते, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिन स्टूडेंट्स को लोग बहुत कमजोर समझते हैं वो बच्चे आइंदा जाकर बहुत आगे निकल जाते हैं। एक मर्जे वक्त थे आयतुल्लाह गुल पायगानी, वो कहते हैं कि हमारा एक साथी था मरहूम मर्जे वक्त आयतुल्लाह गुल पायगानी रहमतुल्लाह अलैह, अपना एक वाक़या नकल करते हैं कि जब मैं मर्जा हुआ तो एक मरतबा उससे राबता हुआ, तो उसने कहा कि ये बात समझ में नहीं आती आगा कि हम और आप जब मुबाहिसा करते थे और आपस में बैठकर बहस करते थे या पढ़ते थे तो हम आपसे ज्यादा समझते थे, हम आपसे तेज थे, हर चीज में तेज थे, लेकिन आप मर्जा बन गए और हम नहीं बन पाए, वजह क्या हो गई? तो उन्होंने फरमाया वजह ये थी कि तुम जो इतने ज़हीन थे और तेज थे, अपनी तेजी की वजह से तुमने मेहनत छोड़ दिया था, मेहनत नहीं करते थे, और फिर धीरे धीरे तुम हल्के होते चले गए। और मैं जो मेरा ज़हन बहुत ज़्यादा उतना तुम्हारे जितना मैं तेज़ नहीं था, लेकिन मैंने चूंकि सोच लिया कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी और मुझे सबसे आगे निकल के जाना है, तो मैंने मेहनत ज़्यादा किया, मैंने हौसला ज़्यादा रखा और तुम बैठ गए और मैं आगे बढ़ता चला गया। एक बच्चा था जो अपने क्लास में नंबर बहुत कम लाता था, तो उसके एक बहुत मेहनत करता था लेकिन नंबर उसके बहुत ज़्यादा नहीं आते थे। तो वो जब नंबर अपना रिजल्ट लेकर आता था तो अपने माँ से पूछता था कि अम्मा ये बताइए कि क्या मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे नंबर कम आते हैं। तो माँ चुप रहे, कहा बेटा हम तुम्हें बताएंगे, ऐसा ना सोचो, हम बताएंगे तुम्हें। लेकिन माँ सोची थी अगर हम उसको ये बताएं कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है या तुम नहीं इतना ज्यादा समझ सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, सब बहुत ही हार्ड है और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी, तो सोचा कि शायद बच्चा जो है वो ऐसा ना हो कि वो थोड़ा कमज़ोर, एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। इसलिए उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि बच्चे पे कोई बुरा असर पड़े, तो मौके की तलाश में थे कि इसको सही जवाब क्या दें। क्योंकि बच्चा मेहनत बहुत कर रहा था, लिहाजा उसे डिमोटिवेट भी नहीं करना था, तो सोचा कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो एहसास से कमतरी में मुब्तला हो जाए या अपने आप को कुछ कम समझने लगे। तो एक मरतबा फिर वो बच्चा अपना जो एक लास्ट रिजल्ट था तकरीबन लेकर आया, यानी हाई स्कूल के आसपास का रिजल्ट लेकर आया और कहा कि अम्मा इस बार मैंने बड़ी मेहनत की लेकिन फिर भी मेरे जो नंबर आने चाहिए थे वो नंबर नहीं आ पाए। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चलो तुम्हें हम समझाते हैं, बताते हैं कि मसला क्या है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ लेकर गई और दरिया के किनारे समंदर की लहरें थी, वहां पर बैठ गई। बैठने के बाद देखा कि कुछ चिड़िया ऐसी थी कि जैसे ही समंदर की लहर आई, बहुत तेजी से वो जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो बहुत तेजी से उड़ती है
اور اڑنے کے بعد جتنی تیزی سے اڑی اتنی تیزی سے آگے جا کے فوراً زمین پر پھر بیٹھ گئی. لیکن کچھ ایسی چڑیاں تھیں, کچھ ایسے پرندے تھے کہ جو آہستہ آہستہ جنہوں نے اڑنا شروع کیا, اور جب وہ اڑے تو پھر اڑتے ہی چلے گئے. وہ دریائی پرندے تھے جو دریا کے آس پاس رہتے ہیں. وہ جب اڑے تو ایسا نہیں کہ اڑے وہ فوراً جا کے آگے بیٹھ گئے, وہ جب اڑے دھیرے دھیرے اڑے, لیکن ان کی پرواز بنی رہی, وہ ہوا میں اڑتے رہے, اپنی اڑان کو انہوں نے باقی رکھا. ایسے نہیں اڑتے ہی فٹ سے پھر زمین پر آ جائے. تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو, تم اس پرندے کی طرح سے نہیں ہو جو فٹ سے اڑا اور پھر جا کے نیچے بیٹھ گیا. تمہاری پرواز اس پرندے کی طرح سے ہے جو آہستہ آہستہ اڑا, لیکن پھر اڑتا ہی چلا گیا, پھر وہ جلدی سے نیچے نہیں آتا ہے. تو جس کی پرواز میں دم ہوتی ہے وہ بھلے آہستہ آہستہ اڑے, لیکن دیر تک اس کی اڑان باقی رہتی ہے. تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی زیادہ دن کی رہے اور زیادہ کامیاب ہوں, زیادہ اڑان بھریں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کے اندر کوشش پیدا کریں, ہمت پیدا کریں, طاقت پیدا کریں اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں اور اپنی صلاحیت میں. خالی بہت زیادہ تیز ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دماغ کی تیزی کے ساتھ ساتھ محنت میں تیزی ہونی چاہیے, محنت زیادہ کرنی چاہیے انسان کو. جو بچے محنت کریں گے وہی کامیاب ہوں گے, جو کوشش زیادہ کریں گے وہی کامیاب ہوں گے, اور آگے وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو لگاتار اپنی محنت اور اپنی کوشش کو جاری رکھیں. تو جو کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں پیچھے نہیں رہ سکتا ہے. دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ تھا, میں نے 4-5 سال کا ایک بچہ تھا جو تالاب کے کنارے کھیل رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک دوسرا بچہ جو تالاب میں ڈوبنے لگا, بڑا بچہ تھا, ڈوب رہا تھا تالاب میں. ایک بڑا بچہ ڈوبنے لگا تالاب میں جو 8-10 سال کا رہا ہوگا. تو یہ 5 سال کے بچے نے دیکھا کہ وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے, تو یہ جاتا ہے اور چھوٹا, جبکہ خود چھوٹا ہے لیکن کسی طریقے سے اس کو پکڑ کے اور کنارے تک لے کے چلا آتا ہے, کھینچ لاتا ہے پانی میں. وزن انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے لیکن کسی طرح سے اس نے اس کو کھینچا اور کھینچ کے کنارے لے کر چلایا. اب اتنے میں وہاں بھیڑ جمع ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کس نے کیا کہا, اس نے کیا, اس بچے نے. لوگوں نے کہا کیسے کر لیا, یہ کیسے کر سکتا ہے, یہ کیسے کر سکتا ہے. تو ایک بوڑھا شخص اس میں تھا, اس نے کہا کہ اس نے یہ اس لیے کر لیا, اس نے بچے کو اس لیے بچا لیا, اس بچے نے یہ کارنامہ اس لیے انجام دے دیا اتنا بڑا, چونکہ اس بچے کو کوئی اس وقت یہ سمجھانے والا نہیں تھا کہ بیٹا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو. چونکہ کسی نے اس کے کان میں یہ بات نہیں ڈالی کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو, اس لیے اسے یہ لگا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, اور اس نے وہ کام کر لیا. تو بہت سے ایسے کام ہوں گے دنیا میں جو آپ کرنا چاہیں گے, لوگ کہیں گے تم نہیں کر پاؤ گے, تم سے نہیں ہو پائے گا, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, آئی کین, میں کر سکتا ہوں, میں کروں گا, میں کر کے رہوں گا, اور میں کر کے دکھاؤں گا دنیا کو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو اپنی کوشش کو, اپنی محنت کو ہمیشہ استعمال کیجیے, اور کبھی بھی تھک کر بیٹھیے نہیں. کبھی اگر ایک آپشن میں فیل ہو جائے, ایک مرتبہ کسی کام میں اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں, کسی بھی چیز میں آپ کو لگا کہ ہم آگے نہیں بڑھ, پیچھے چلے آئے, تو وہاں ڈر مت جائیے. ہر پیچھے آنے والے قدم پھر دوسری رفتار کے لیے انسان کے اندر آمادگی پیدا کرتا ہے. اگر تھوڑا سا پیچھے چلے گئے تو سوچے کہ اب, اور کوئی بھی دوڑ لگاتا ہے دیکھا تھوڑا پیچھے جا کے دوڑنا شروع کرتا ہے. ہمیشہ اچھی اسپیڈ کے لیے تھوڑا سا بیک میں آنا بھی ضروری ہوتا ہے. دیکھا بالنگ کرتے ہیں, بالر لوگ بالنگ کرتے ہیں, تو بالنگ کرنے کے لیے کیا وہیں سے کھڑے ہو کے نہیں پھینکنے لگتے, تھوڑا پیچھے جاتے ہیں, دوڑ کے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بال پھینکتے ہیں. تو ہمیشہ کبھی انسان کسی چیز میں ہار جاتا ہے, تو ہار کو اپنی ہار سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں, اپنی جیت کا پہلا قدم سمجھیں کہ یہیں سے ہم کو آگے بڑھنا ہے, ہمیں پیچھے ہرگز قدم نہیں بڑھانا ہے. ایک راستہ بند ہے, دوسرے راستے کے انتظار میں رہیں, اور یقین رکھیے کہ اللہ نے ایک ہی راستہ نہیں بنایا ہے, ہزاروں راستے بنائے ہیں ہر مقصد اور منزل تک پہنچنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے یہ راستہ فیل ہو رہا ہے, دوسرے راستے کی کہیں آس پاس میں ہی ایک دوسرا راستہ بھی موجود ہوگا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس راستے پر اپنا کام شروع کرتے ہیں, اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں, وہ راستہ اکثر بند ہی ہو جاتا ہے. پھر جو لوگ سطحی ذہن کے ہوتے ہیں,
کم سمجھ کے ہوتے ہیں وہ وہیں سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب یہ ہمارے بس ہماری قسمت میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس راستے سے جانا ہی مقدر میں نہیں تھا، اس راستے سے لکھا ہی نہیں آپ کے لیے، اس راستے سے آپ کا وہ مقصد حل ہی نہیں ہوگا، آپ کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے، اس راستے کو تلاش کریے، وہ راستہ کہاں پر ہے، ہمیں کدھر سے، اسی کے دائیں بائیں ذرا سا ادھر ادھر اگر ہوں گے تو اللہ اس راستے کو دکھائے گا اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا۔ لہذا اس میں یہ ضرور نہیں ہے کہ انسان بہت تیز، بہت طاقتور، بہت ذہین اور بہت زیادہ ہی سمجھدار ہو، تو مین مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی کوشش میں استمرار ہونا چاہیے، لگاتار انسان کوشش کرنا چاہیے، کبھی ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک بادشاہ تو جو بار بار ایک ملک سے ہار جا رہا تھا، جنگ میں جائے اور پھر ہار جائے، جیت فتح نہیں کر پا رہا تھا، جیت نہیں حاصل ہو رہی تھی، تو اب سوچ رہا تھا کہ اب میں حملہ نہیں کروں گا اور اب میں نہیں کروں گا، اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، تو اس نے دیکھا کہ ایک چینٹی ہے جو اپنے کھانے کا سامان لے کے دیوار پہ چڑھنا چاہتی ہے، چڑھتے چڑھتے پھر گر جاتی ہے، پھر اس نے، بہت مشہور چیز ہے، پھر اس نے پھر کوشش کیا اور پھر وہ اپنی غذا لے کر اوپر چڑھتی ہے، جیسا کہ آپ بیک گراؤنڈ میں بھی یہاں پر ادھر یہ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ غذا لے کر اپنی جب چڑھتی ہے یہ چینٹی تو ہوتا کیا، پھر گر جاتی ہے، اسی طرح سے گرتی رہی، لیکن ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ وہی چینٹی جو بار بار گر رہی تھی، ایک مرتبہ وہ اپنا سارا بوجھ لے کر دیوار کراس کر جاتی ہے، دیوار کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ کیا میں اس چینٹی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ یہ تو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش میں تھکی نہیں اور میں تھک کے بیٹھ گیا، اس کے بعد پھر نئے جوش و جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور جا کر فتح حاصل کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو اپنی مثال ہم لوگ اسی چینٹی کی طرح سے سمجھیں اور سامنے جو ہمارے مقاصد ہیں، ہمارے جو منزلیں ہیں، اسے اس دیوار کی اونچائی سمجھیں، اگر 10 بار بھی جانے میں لگتا ہے کہ ناکامی ہو رہی ہے تو اس کا پیچھا نہ چھوڑیں، جانا ہی جانا ہے، وہی راستہ ہی، وہیں سے جانا ہی ہم کو، اسی منزل تک پہنچنا ہی ہے، تو کوشش، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو ضد میں نہیں رہنا چاہیے، بڑے بزرگ لوگوں کا مشورہ لیتے رہنا چاہیے، سمجھداری سے کام کرنا چاہیے، چونکہ ایسا بھی نہ ہو کہ انسان پتھر میں ہی سر مارتا رہے، تو بزرگ بڑے ان لوگوں کے مشورے کو، اپنی ہمت، حوصلے، یہ ساری چیزیں مل کر ایک انسان کو مکمل انسان بناتی ہیں، اس لیے چاہے وہ دنیا کا حصہ ہو، چاہے وہ آخرت کا حصہ ہو، بچوں جو کچھ بھی ہے وہ اسی انسان کی محنت اور کوشش سے ہے، جس نے کوشش کیا، کوشش کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوشش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چین سے جا کے خالی سوتے رہیں، کوشش کا مطلب یہ ہوتا ہے محنت کرنا، سخت، دیکھیے جو لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، کیا ایسے ہی سوتے سوتے ڈاکٹر بن گئے، سوتے سوتے انجینئر بن گئے؟ ان کی لائف میں جا کر دیکھیں ذرا سا اندر کہ کتنی سخت محنت وہ لوگ کرتے ہیں، کوئی مرجع بن گیا، مجتہد بن گیا، آیت اللہ بن گیا، تو کیا ایسے ہی بن گئے، لیٹے لیٹے بن گئے، سوچتے سوچتے بن گئے، کھیلتے کھیلتے بن گئے؟ نہیں، پوری ایک سنگھرش، ایک جنگ ہے زندگی میں انسان کی، ایک محنت ہے انسان کی زندگی میں کہ جو شروع سے لے کے آخر تک کرتا ہے، تو جو انسان اپنی زندگی میں محنت سے گھبرائے گا نہیں، کبھی بھی اپنی کوشش کو چھوڑے گا نہیں، اس انسان کو منزل تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو آج کی بات ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے پیارے بچوں، کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھائی ہو، چاہے کسی مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں آپ لوگ، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، پروفیسر بننا چاہتے ہیں، مولانا بننا چاہتے ہیں، مجتہد بننا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک اچھا انسان جو بھی بننا چاہتے ہیں، جس منزل پر بھی جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ لگاتار کوشش جاری رکھیں، محنت جاری رکھیں۔ تو جو لوگ خرگوش کی چال والے ہیں، بہت اسپیڈ میں بھاگتے ہیں، وہ اس پر نہ خوش رہیں کہ ہم بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، اور جو کچھوے کی چال سے چلتے ہیں ان پر خوش نہ ہوں یا ان پر ہنسے نہیں کہ یہ کیا کرے گا، یہ تو کچھوے کی طرح سے چلتا ہے۔ کبھی کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ خرگوش پیچھے رہ جاتا ہے اور کچھوا آگے نکل جاتا ہے۔ یہ خرگوش اور کچھوے کی جو داستان آپ اپنی بکس میں پڑھا کرتے ہیں یا سنا کرتے ہیں، یہ کیا بتلاتی ہے؟ یہ یہی بتلاتی ہے کہ تیزی
ہمت اور حوصلے میں ہونی چاہیے. بدن میں تیزی، دماغ میں تیزی اور بدن میں طاقت بہت زیادہ ہونے سے اسپیڈ پر اثر نہیں پڑتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ انسان بہت تیز ہو لیکن محنت نہ کرے تو پیچھے رہ جائے. ہو سکتا ہے انسان کمزور ہو لیکن زیادہ محنت کرے اور اپنے تمام ہم کلاسیوں سے، اپنے اسکول والوں سے سب سے آگے پہنچ جائے. تو وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی محنت جاری رکھتے ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ تمام بچوں کو خداوند عالم بلندیاں عطا فرمائے اور آپ سب کا نصیب بلند کرے اور ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہر منزل میں آپ سب کو کامیاب کرے. دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی آپ سب کو عطا فرمائے اور آپ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. خدا حافظ، فی امان اللہ.